والصلاة والسلام على سيد المرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه أجمعين. مہمان مکرم حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب محتمم مدرسہ انوار العلوم رحمۃ اللہ کشور صاحب، صدر مدرس مولانا اخلاق صاحب، اور اس سیرت کمیٹی کے رہنما ہمارے استاد مکرم جناب سعد اللہ شاد فریدی آبادی، آج کا یہ جلسہ 2-3 سال کے بعد منعقد ہوا. کچھ کووڈ کے کارن حالات ایسے بنے، کہیں بھی مجمع اکٹھا نہیں ہو سکتا تھا اور وقت کی ضرورت بھی تھی، احتیاط لازم تھی. آج بھی اس احتیاط کا تقاضا ہے کہ ہم آگے بھی اس کی احتیاط رکھیں. نبی برک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وقت میں بھی ایسے مواقع آئے ہیں جنہوں نے اس وقت فرمایا تھا دوریوں کے بارے میں، ایک نیزے کی دوری، اور اس شہر میں مت جاؤ جہاں وبا پھیلی ہے، اگر وہاں موجود ہو تو اس شہر سے نہ نکلو تاکہ وبا آپ کی وجہ سے نہ پھیلے. بہرحال وقت کا تقاضا تھا. آج بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان فضل کہ اس نے ہم کو پھر موقع دیا اکٹھے ہونے کا، یہاں جمع ہونے کا، اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کا، اور مولانا شفیق صاحب کی عالمانہ تقریر سننے کا. جہاں بھی جائیے گا نبی برک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم نامکمل ہیں، بلکہ اللہ بھی کوئی دروازہ نہیں کھولتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم ہے لوگ آئیں گے میرے پاس مختلف راستوں سے، مختلف دروازوں سے، لیکن ان کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلے گا، ان کے لیے کوئی دروازہ، کوئی راستہ نہیں کھلے گا یہاں تک کہ وہ تمہارے پیچھے آئیں. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی برک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بائی پاس کر کے ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. تو جب اللہ کا دروازہ کھلتا ہی وہی سے ہے تو پھر کیوں نہ ہم انہی کے پیچھے پیچھے چلیں. اور جو کچھ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ہم کو سکھایا ہے اور خود برتا ہے، اور وہی آج بھی دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہے. رسول برک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طاقت سے، عالمانہ خطاب سے یا کوئی سائنسی معجزات سے دنیا کو فتح نہیں کیا تھا، دنیا کو آپس میں جوڑا نہیں تھا. بس اپنی بے لوث اور پرخلوص محبت سے انہوں نے دشمن کے لیے بھی خیر خواہی برتی ہے. اور جب انسان ایک دشمن کے لیے بھی خیر خواہ ہو، ایک پرائے کے لیے بھی خیر خواہ ہو، اس کی بھلائی چاہنے والا، اس کی بہبودی چاہنے والا ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ لوگ آپ کی طرف نہ پلٹیں، لوگ آپ کی طرف نہ گھومیں، لوگ آپ کے ساتھ نہ جڑیں. آج بھی وقت کی ضرورت ہے کہ نبی برک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے سامنے، اور رکاوٹ ہی ہم بنے ہیں. جیسے مولانا فرما رہے تھے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا نظام آ جائے جس میں ہر جگہ انصاف کا بول بالا ہو،
लेकिन मुसलमान उसमें रुकावट बन रहा है। वो नबी बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस उसवा हसना की सही तफसीर नहीं है, वो उसकी तस्वीर नहीं है। जहाँ जहाँ भी जाइएगा और जो कुछ हम पर इस वक्त बीत रही है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, कोई मजहब हमारे खिलाफ साजिशें नहीं करता है, कोई हमारी बेखुनी के लिए नहीं खड़ा उठा है, बल्कि हम खुद मुसलमान हैं। अल्लाह ताला जब किसी को तंबीह करना चाहता है तो ये मुख्तलिफ अंदाज होते हैं उसके। बहरहाल वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको आबाद रखे कि आपने इस जलसे को कामयाब किया। आप बड़े इत्मीनान से मौलाना शफीक साहब की तकरीर सुन रहे थे, उनका आलमाना खिताब सुन रहे थे। अल्लाह ज़ोर बयान को और ज़्यादा कर दे, जो दिलों पर असर रखता हो, जो सब के लिए फ़ायदा मंद हो। हम आज एक मुद्दत के बाद 2-3 साल के बाद अपने बच्चों के हौसला अफजाई कर रहे हैं, इनकी दस्तारबंदी होना है। आप तशरीफ़ ज़रूर रखें ताकि इनके हौसला अफजाई हो जाए। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने जो तशरीफ़ लाए इस जलसे को कामयाब किया, और इन मुंतज़मीन को बहुत मुबारक, इन्होंने एक कामयाब जलसे का बुनियाद रखी। और हज़रत मौलाना को भी जो उन्होंने बड़ी दूर से बड़ी मुसाफत तय करके हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह इनको आबाद रखे, शाद रखे, सलामत रखे, और आप सबको अल्लाह ताला यूँ ही इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक देता रहे। वस्सलाम रहमतुल्लाह। एक